سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن مین وائل وہی خبر آ گئی جو ذرائع سے میں نے شیئر کی تھی، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ 3 رکنی جو ججز کمیٹی ہے اس نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ تو حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں اس سے متعلق تفصیلات دیں گے۔ حسنات، بیسکلی اس میں کلیئرٹی میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تفصیلی فیصلہ آنے تک یہ اس چیز کو مسترد کیا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ریویو کی درخواست فائل کی جا سکے گی، یا ویسے ہی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے؟ لیکن یہ تو اب منٹس آف دی میٹنگ آئیں گے، اس میں پتہ چلے گا۔ ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا وہ کہ جی آج جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہ اس میٹنگ کے ایجنڈا میں یہ تھا کہ جی ریویو پٹیشن جو نون لیگ کی طرف سے دائر ہوئی اس کی فکسیشن، اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ایک تو ججز جو ہیں وہ جو ممبر تھے اس بینچ کے وہ چھٹی پہ ہیں، وہ اپنے مختلف رجسٹریز میں کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ دوسرا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر کیسے ریویو فائل ہو سکتا ہے، ریویو کیسے لگ سکتا ہے۔ تو خیر جو ہے وہ 2-1 سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یعنی کہ یہ کہا گیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر ریویو کیسے لگ سکتا ہے، تو اٹ میک سینس نا، یعنی کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد تو پھر لگ سکتا ہے بظاہر۔ جی ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسنات ملک صاحب فار بینگ ود اس۔ چلیں جی، یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گا اس کے بعد پھر ریویو فائل ہوگا۔ عفنان صاحب، میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جس طریقے سے ایک دم یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے بڑی ایک ہنگامی قسم کی پریس کانفرنس کی، آبویسلی اپنے ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے نہیں کی تھی، ان کو کہا گیا تھا، وہ وزیر اطلاعات ہیں، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر اس کے بعد جس طریقے سے اب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، باقی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں، پیپلز پارٹی نے اس معاملے سے ایک علیحدگی اختیار کی کہ جی ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، تو یہ صرف کیا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے مشاورت سے ہوا تھا، باقی کسی سے نہیں پوچھا گیا تھا، ہوا کیا تھا یہ بیسکلی؟ دیکھیں، یہ جو پریس کانفرنس تھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی یہ پریمیچور تھی۔ اچھا، اور اس کو تھوڑے کچھ دنوں بعد ہونا چاہیے تھا، اور اسی لیے جو ہے یہ معاملہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ باقی پارٹی کے لیڈروں نے اس کے اوپر مختلف اوپینین دیا۔ ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت ابھی ہونی باقی ہے، اور اس کے بعد ہی پھر کوئی ایک حتمی رائے اس پہ دی جا سکتی ہے۔ تو ایز آف ناؤ ہم کیا سمجھیں کہ یہ جو تحلیل والا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا، یا بھی اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو حکومت تحلیل کر ہی نہیں سکتی۔ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو بیسس بنا کے ایک اپیل فائل کرے گی سپریم کورٹ میں 15 دن کے جہاں اندر، پہ سپریم کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے 16 دن کے اندر کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ رائٹ جو ہے یہ حکومت کے پاس ہے نہیں، یہ رائٹ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ لیکن انیشیٹ کرنے کا رائٹ تو یہ ضرور موجود ہے فورن فنڈنگ والا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انیشیٹ کرنے کا تو ظاہر ہے کہ رائٹ حکومت کے پاس ہی ہے نا، کہ انیشیٹ انہوں نے ہی کرنا ہے، پھر چارج شیٹ فریم کرنی ہے، پھر کابینہ سے منظوری لینی ہے، پھر کابینہ سے منظوری کے بعد پھر اس کے بعد وہ معاملہ اسمبلی، پھر سینٹ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک وزارت داخلہ سے نوٹیفیکیشن، پھر 15 دن کا معاملہ سپریم کورٹ میں، تو ایٹ دی اینڈ جانا ہے سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر بھی آپ لوگوں نے پروو کرنا ہے کہ یہ واقعتاً یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد بازی میں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی، پریمیچور تھی پریس کانفرنس جو ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پارٹی کی آفیشیل لائن جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے اوپر ابھی مشاورت چل رہی ہے، ابھی اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ چلیں، ریاست علی آزاد صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ جمہوری ملکوں میں واز دیٹ اینٹیسپیٹڈ، آپ تو لیگل فریٹرنیٹی جو ہے، آپ چونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایک ان بائس قسم کا اوپینین دوں گا، تو لیگل فریٹرنیٹی کیا سوچ رہی تھی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کہ اگلے دن یا 2 دن بعد اس نوعیت کی بات آ جائے گی اور اتنا ڈسکس ہوگا اس کے اوپر؟
یہ حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن تھا، یہ بالکل ایک امیچور فیصلہ تھا حکومت کا، اس لیے کہ لوگوں میں یہ تاثر گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ان کے خلاف آ گئی ہے، لہٰذا یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ریئیکشن سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے سب سے پہلے تھا پی پی او، پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس تھا 2002، جس کا سیکشن 15 اور سیکشن 1 تھا۔ اس کے بعد وہ ریپیل ہو گیا، پھر اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 اور کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے آرٹیکل 17(1) کے تحت ہے۔ اس کا پروسیجر ہے کہ پہلے گورنمنٹ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کرے گی اور پھر 15 دن کے اندر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بنا کے بھیجے گی، اور سپریم کورٹ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ریفرنس کی بیک اپ پہ کیا ایویڈنس ہے ان سپورٹ آف دیٹ۔ اگر تو ایسا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، اور اگر اسٹیبلش نہیں ہوتا تو نیگیٹو میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ صرف ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، پی ایل ڈی 1976 سپریم کورٹ پیج نمبر 57، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز ولی خان کیس۔ اس میں ایک ایسا ہوا تھا، لیکن وہ نیپ تھی اس وقت، نیشنل عوامی پارٹی، تو انہوں نے کیا کیا، جب بین ہوگی تو وہ عوامی نیشنل پارٹی اے این پی بن کے تو وہ کرنے لگ گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک سیاسی ورکر کے، میرا یہ نظریہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی کو ناک آؤٹ کیا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میرے ملک کی ہیں، مجھے سب سے پیار ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک پازیٹیو سیاست کی جائے، بلا شبہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو اب تو I'm sure کہ چیزیں تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ کے خیال میں یہ چیزیں اب یہ تو کافی اب ایکسپلین ہو گیا، یعنی کہ جس طریقے سے وہ ایک پہاڑ کھڑا ہوا تھا وہ اب گرد بیٹھ گئی ہے، تو اب کلیئرٹی آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ اب ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا؟ اور واز دیٹ unexpected for you when that happened؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے 8 فروری کے اندر جس طرح سے یہ ہارے ہیں، جس طرح سے یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ضمانتیں ضبط کروانے والا معاملہ جب پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جب کوئی بھی سیاسی رہنما وہ دیکھتا ہے جی کہ اب میں تو یہ جنگ پولیٹیکلی نہیں جیت رہا، تو لہٰذا وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا گیا، کیونکہ سیاسی میدان کے اندر یہ ہار چکے ہیں، لوگ انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کر چکے ہیں۔ اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے ریاست صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 17(1) جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، جس میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ وہ کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے جب کوئی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جائے گی۔ ہم تو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارے ملک آئین کے مطابق چلے، نہ کہ کوئی ایجنسی اور جو ہے وہ چیز چلائے۔ اب ٹائمنگ کے حوالے سے تو ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں ایک تو وہ 9 مئی کے واقعات کی، ان کی تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے مذمت ہوئی تھی جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا۔ دوسرا ہے 17(3) یعنی کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو شق 3، اس کے اندر پھر آ جاتا ہے وہ معاملہ ممنوع فنڈنگ سے متعلق، تو وہ اس چیز کو بھی بنیاد بنا کے آگے جانا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے تو اگر جاتے تو پھر اس کے اندر مشکلات کسی حد تک ہو سکتی تھیں، ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں، پہلی بات آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی 1000 2000 4000 10 لاکھ یا 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگوں کی جماعت نہیں ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو فارم 47 والے چاند ٹولے کو چھوڑ کر پورا پاکستان پی ٹی آئی ہے، اور یہ الیکشن کے اندر انہوں نے دیکھ لیا۔ پہلی بات، اب آپ عوام کی اتنی بڑی تعداد کو، جو کہ الیکشن کے ایکٹ کے اندر بھی مختلف آرٹیکلز ہیں، کسی بھی ایسوسیشنز جو ہے وہ روک نہیں سکتے، ممبرشپ سے روک نہیں سکتے، یعنی آپ لوگوں کا جو حق ہے اس سے ان کو محروم کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہانے سے قدغن لگا کر پابندی لگائی جائے۔ یہ فنڈنگ والا معاملہ اٹھا لیں یا دوسرے معاملے اٹھا لیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے گربان کے اندر جھانکیں کہ آپ نے آج تک کیا 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 ہوا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ جرنیلوں کے حوالے سے باتیں نہیں کرتے رہے، آپ ممبئی حملوں کے اندر فوج کو انوالو نہیں کرتے رہے، آپ کے بیانات آپ تمام لیڈران کے دیکھ لیں، بے شک پیپلز پارٹی کے ہوں جو اینٹ سیٹ بچانے کی بات کر رہے تھے، نون لیگ کے سارے رہنماؤں کے، تو سب دیتے رہیں۔